بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیو، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غزوات النبی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات، جنگیں، اس کی سیریل جاری ہے، اور اس کی سیریل نمبر جو جنگ احد کی ہے اس میں 43 نمبر ہے۔ کس نمبر؟ اس میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، بہنوں، بھائیو، بزرگوں، ابن اسحاق کا بیان ہے کہ جب جنگ احد کا دوسرا دن ہوا، یعنی 16 شوال، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے لوگوں میں دشمن کی تلاش کرنے کا اعلان کر دیا۔ آپ کے منادی نے اعلان کیا کہ ہمارے ساتھ وہ شخص جائے جو گزشتہ کل کے دن ہمارے ساتھ شامل تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کی فوج کے سوا کسی کو حمراء الاسد کے دستے میں شریک ہونے کی اجازت نہیں دی۔ ہاں، ایک شخص حضرت جابر بن عبداللہ کو آپ نے اس میں شامل ہونے کی اجازت دی تھی، جنہوں نے سالار اعلیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دستے میں شامل ہونے کے لیے خاص التماس کیا تھا، اور اس دستے میں شمولیت کے لیے اس نوجوان نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لینے کے لیے جو بڑا سبب اختیار کیا وہ یہ تھا کہ وہ شدید خواہش کے باوجود معرکہ احد میں شمولیت کا شرف کھو چکا ہے۔ اس لیے اس کے والد حضرت عبداللہ بن عمرو بن الرحام نے اسے اس میں شمولیت کی اجازت نہیں دی، اور اسے مدینہ میں اپنی 7 بہنوں کے پاس رہنے کا حکم دیا تھا، جن کے پاس اس کے سوا کوئی شخص نہ تھا۔ اس طرح ابن اسحاق نے بیان کیا کہ حضرت جابر بن عبداللہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، میرے باپ نے میری 7 بہنوں پر مجھے جانشین بنایا تھا اور کہا تھا کہ اے میرے بیٹے، نہ میرے لیے اور نہ تیرے لیے ان عورتوں کو چھوڑنا مناسب ہے، ان کے پاس کوئی آدمی نہیں، اور میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کرنے میں تجھے اپنے پر ترجیح نہیں دوں گا، بس تو اپنی بہنوں کے ساتھ پیچھے رہ کر اور تو ان پر جانشین ہوگا۔ یا رسول اللہ، مجھے اپنے ساتھ جانے کی اجازت دیجیے۔ تو آپ نے ان کو جانے کی اجازت دے دی، اور رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے ساتھ جانے کی اجازت طلب کی، مگر آپ نے اسے اجازت نہ دی تھی۔ مدینے کی تعاقبی فوج نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کمان میں مارچ کیا اور نماز فجر کے بعد مدینہ کو چھوڑ دیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن ام مکتوم کو مدینہ کا امیر مقرر کیا۔ اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الثقب نامی گھوڑے پر سوار ہوئے، اور آپ اپنے ہتھیار لگائے ہوئے اور ابو سفیان کا جلد تعاقب کرنے کے لیے فوج کی کمان کرتے ہوئے جنوب کی طرف بڑھ گئے۔ آپ نے اس دستے کا جھنڈا حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ کو دیا، اور یہی وہی جھنڈا تھا جس کے سائے تلے مسلمان احد کے روز لڑے تھے، اور ابھی تک بندھا ہوا تھا، اور اسے اس کے بانس سے کھولا نہیں گیا تھا، حتیٰ کہ مسلمان اس حملے سے کامیاب ہو کر واپس آ گئے۔ جب منافقین اور یہود نے اس چھوٹی سی فوج کو دیکھا، جس کے متعلق ان کا ظن تھا کہ وہ تباہ و برباد ہو گئی ہے، کہ اس کے افراد عزم اور ثبات سے اس دشمن کے تعاقب کے لیے ہتھیار اٹھانے میں ایک دوسرے سے سبقت کر لے رہے ہیں، جس کے متعلق لوگوں کا خیال ہے کہ اس نے مسلمانوں پر فتح پائی ہے اور ان کی شوکت کو توڑ دیا ہے، تو اس پر حیرت چھا گئی۔ اس بات نے ان کو بہت خوفزدہ کر دیا اور ان کے سروں کو پھیر دیا، اور ان کے ظن فاسد کو غلط ثابت کر دیا۔ انہوں نے دیکھا کہ اسلامی فوج کے زخمی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار کے جواب میں دستے میں شامل ہونے کے لیے ہتھیار اٹھانے کی طرف ایک دوسرے سے سبقت لے رہے ہیں، اور ایک دوسرے سے سبقت لینے کے بعد اور اس دستے میں ان زخموں میں سے کوئی ایک بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خروج کرنے سے پیچھے نہیں رہا، حتیٰ کہ وہ لوگ جن کے زخم گہرے اور بڑے تھے انہوں نے اپنی جانوں پر تکلیف برداشت کی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ ان لوگوں میں بنی عبد الشہل کے 2 جوان معرکہ احد میں بری طرح زخمی ہوئے۔ ان میں سے ایک سے روایت ہے کہ وہ بیان کرتا ہے کہ میں اور میرا بھائی احد میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہوئے، اور ہم دونوں زخمی ہو کر واپس آئے، اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے دشمن کی تلاش کے لیے روانگی کا اعلان کیا، تو میں نے اپنے بھائی سے کہا، کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ جنگ نہ کر سکیں گے؟
خدا کی قسم ہمارے پاس سواری کا جانور بھی نہ تھا اور ہم سخت زخمی تھے، بس ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہو گئے، اور میرا زخم معمولی تھا، اور میرا بھائی جب مغلوب ہو جاتا تو میں اسے پیچھے اٹھا لیتا تھا اور پیچھے اٹھا کر چل پڑتا، حتیٰ کہ ہم اس جگہ پہنچ گئے جہاں مسلمان پہنچے تھے۔ کبار صحابہ میں سے معرکہ احد میں سخت زخم کھانے کے باوجود حمراء الاسد کے دستے میں شمولیت کرنے والے، ان کا نام یہ ہے کہ حضرت طلحہ بن عبداللہ، آپ کو 70 سے زیادہ زخم تھے۔ نمبر 2 حضرت حارث بن السمتہ، آپ کو 10 زخم تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف، آپ کو 20 زخم تھے۔ حضرت کعب بن مالک، آپ کو 10 سے زیادہ زخم تھے۔ حضرت اسیر بن الحزیر، آپ کو 9 زخم تھے۔ حضرت عقبہ بن عامر، آپ کو بھی 9 زخم تھے۔ اسی طرح عام فوج بھی زخمی تھی، حتیٰ کہ صرف قبیلہ بنی سلمہ کے 40 جوان زخمی تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس قبیلے کے زخمی کو دیکھا تو فرمایا، اے اللہ، بنی سلمہ پر رحم فرما۔ جیسا کہ ہم نے اوپر بیان کیا ہے، تعاقب کرنے والی فوج نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کمان میں نماز فجر کے بعد مدینہ سے مارچ کیا، حالانکہ آپ بھی ان لوگوں میں شامل تھے جنہیں معرکہ احد میں زخموں نے نڈال کر دیے تھے۔ یہ فوج جلدی سے ابو سفیان کی تلاش میں روانہ ہو گئی، حتیٰ کہ اسے حمراء الاسد مقام پر شام ہو گئی، اور اس اسلامی فوج کے رہنما حضرت ثاقبت بن ازاغ تھے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حمراء الاسد ہی میں پڑاؤ کیا۔ ابو سفیان نے اپنی فوج کے ساتھ الوہار میں پڑاؤ کیا، اور یہ جگہ حمراء الاسد سے زیادہ دور نہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ بعض قائدین نے احد سے واپسی کے وقت مدینہ پر حملہ نہ کرنے اور مدینہ کی فوج کی پنج خانی کرنے سے قبل جلدی سے میدان سے ریٹائرمنٹ کرنے پر ابو سفیان کو ملامت کی تھی، اور انہوں نے اس پر پر اثرات مطالبہ کیا کہ وہ مدینہ میں مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے جلد واپس چلے، حتیٰ کہ ایک نے ابو سفیان کو ملامت کرتے ہوئے کہا، نہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا اور نہ جوان عورتوں کو اپنے پیچھے بٹھایا، یعنی قیدی عورتوں کو تم نے بہت برا کیا، بلا شبہ تم نے انہیں قتل کر دیا، حتیٰ کہ صرف تم نے بغوڑوں کو ہی چھوڑا ہے۔ واپس جاؤ اور قبل اس کے کہ وہ قوت اور شوکت حاصل کرے، ان کی پنجکنی کر دو۔ یہ باتیں بعض قائدین نے ابو سفیان کو اس کانفرنس میں کہیں، جسے مکی فوج کے قائدین نے بعض ان قائدین کی تجویز پر مناقشہ کے لیے الرحوا کے شدہ راستے میں منعقد کیا تھا، جنہوں نے اس بات کی دعوت دی تھی کہ مکی فوج مدینہ پر حملے کے لیے واپس چلی جائے۔ باوجود مکی فوج کے اکثر قائدین اس تجویز کی خوش آمد کہتے تھے، مگر زعیم صفوان بن امیہ الجمی نے اس رائے میں ان کی مخالفت کی اور انہیں مشورہ دیا کہ وہ اپنی ریٹائرمنٹ کرتے جائیں اور مدنی فوج سے جنگ کرنے کے لیے اپنی فوج کی واپسی کے بارے میں نہ سوچیں، کیونکہ اسے خدشہ تھا کہ انہیں بڑی شکست ہوگی، اور اس لیے اس نے کہا۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، یہی رکتے ہیں۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ اگلی قسط لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔